ٹاپک آج ہمارا سوشلزم بلڈ ہم کر رہے ہیں لبرلزم سے سوشلزم، پھر دیکھیں ان کا انفیوژن آگے کیا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. سوشلزم کے حوالے سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں. انٹرچینجبلی کا مطلب ہے کہ کسی ایک موضوع کے لیے ایک سے زیادہ اصطلاح جب استعمال ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ انٹرچینجبلی یوز ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے، لیکن عام طور پہ ہم دین اسلام بھی کہہ دیتے ہیں، مذہب اسلام بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرچینجبلی یوز ہو رہی ہیں. تو سوشلزم کے لیے بہت سی اصطلاحات ہیں جو انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ لیفٹ، یا جسے بایاں بازو کہتے ہیں، وہ بھی استعمال ہوتی ہے. مارکسزم، کمیونزم اور اوبویسلی سوشلزم. اب یہ ساری ان کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں. سوشلزم اور کمیونزم میں کچھ فرق ہے. لیفٹ پورا ایک اسپیکٹرم ہے. اسپیکٹرم کا مطلب کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ایک خاص کوئی وضاحت ہوگی یا تعریف ہوگی، بلکہ یہاں سے لے کر یہاں تک جیسے جیسے لیفٹ سینٹر کی طرف آتا رہے گا اس کی کچھ نہ کچھ تفصیلات میں اور اس کے تعارف میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہے گی. ہم نے بات کرنی ہے اسپیسیفکلی مارکسزم کے حوالے سے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکسزم اور سوشلزم بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے، اور میں بھی اس چیز کو عام طور پہ جب بات کرتے ہیں تو چونکہ انٹرچینجبلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو میں بھی مکس کر دیتا ہوں. لیکن آج چونکہ ہم ایک ایکیڈیمک لیکچر کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ دو چیزیں در حقیقت ایک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سوشلزم پہلے ہے، مارکسزم بعد میں ہے. تو سوشلزم کی آپ کو صدیوں پہلے بھی آپ کو مل جائے گا کسی نہ کسی صورت میں کہ ایک آئیڈیا کہ جو مال و دولت ہے، ذرائع ہیں پیداوار کے، یہ سب کے ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، زیادہ لوگوں کے پاس بہت کم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برابری ہونی چاہیے. یہ بات سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اصل میں بڑی فضول بات ہے. یہ اس کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ کیوں فضول بات ہے. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سوشلزم اور مارکسزم میں جو فرق ہے. تو سوشلزم یہ ہوگی، ابھی اس کی ایک بیسک تعریف ہم نے سن لی، اگرچہ اس کے اندر اور بہت گہرائی موجود ہے لیکن میں اسے مختصر کرتے ہوئے. مارکسزم کا مطلب ہے کہ سوشلزم کی ایک مخصوص قسم، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ مذہب یا دین اسلام ہے، اس کے اندر ایک فقہ ہے، تو یہ شافعی فقہ ہے، یہ حنفی فقہ ہے، so on and so forth. یہ اگزامپل بالکل ایکوریٹ نہیں ہے لیکن صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو سوشلزم وہ تصور ہے، آگے اس کی ایک رینڈیشن کہ اچھا یہ سوشلزم جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. وہ کارل مارکس اور اینگلز، ان دو لوگوں سے منسوب، اس کو عام طور پہ مارکسزم کہا جاتا ہے. اب مارکسزم میں دو تفریقات ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں سے ایک کو کہا جاتا ہے بورژوا اور دوسرے کو کہا جاتا ہے پرولٹیریٹ. بورژوا کا مطلب امیر لوگ، دولت مند طبقہ، جسے ایلیٹ کہا جاتا ہے، اور پرولٹیریٹس یا پرولتاریا جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا مزدور، کسان، عام لوگ جو معاشرے میں جو زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. تو یہ طبقاتی جنگ ہے جس کے اوپر مارکسزم کھڑا ہے، کہ مارکسسٹ کے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی کلاس ہونی چاہیے معاشرے میں. اچھا، کیوں انہوں نے یہ ماڈل بنایا؟ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس فلسفے کے اندر ایک ایسی بات ہے جس کو اتنا غلط سمجھا گیا بشمول مارکس نے. یہ فلسفہ لیا گیا ہے ہیگل سے، جو کہ ایک فلاسفر تھا، اور کارل مارکس نے اس سے یہ آئیڈیا لیا. وہ کارل مارکس کا جو آئیڈیا تھا وہ ڈائلیکٹریکل مٹیریلزم کا تھا، یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے جدلیاتی مادیت. جدل سمجھتے ہیں آپ، جنگ و جدل، کلیش، اور مادیت، کم آن، مادیت، مٹیریلزم سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری عام زندگی میں انگریزی کتنی زیادہ
شامل ہو گئی ہے کہ مجھے مادیت سمجھانی پڑ رہی ہے مٹیریلزم کہہ کے. کیسے مزے کی بات ہے نا. خیر، تو آئیڈیا یہ تھا کہ تاریخ میں دو نظریات کلیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک نظریہ ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہے، یہ کلیش کریں گے، اس سے پھر ایک سنتھسس بنے گا، ایک نیا نظریہ بنے گا ان کے ملاپ سے. پھر اس کے مخالف ایک نظریہ پیدا ہوگا، پھر وہ ملیں گے، پھر اس کا. تو یہ ہمیشہ جو ہے یہ ایسے چلتا رہتا ہے. ہیگل نے ایک بات کہی جس کو بہت ہی غلط طریقے سے سمجھا گیا، اور ہیگل کو اس چیز کا افسوس بھی تھا. آپ نے بات سنی ہوگی کہ تاریخ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا. بڑی عام بات آپ کو ملے گی. We have learned from history that no one has learned from history. تو اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے سر؟ Anyone؟ جی، تاریخ کہتے ہیں نا کہ لوگ غلطیاں بار بار دہراتے ہیں. تو تاریخ سے کیا سیکھا پھر ہم نے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے تاریخ سے. جی، تاریخ بھلا دی ہم نے، یا ہم سے سیکھا جو اس سے کچھ نہیں، وہی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں. لیکن ہیگل کا یہ مطلب نہیں تھا، اور اسی چیز کا اس کو افسوس بھی تھا کہ میری بات کو لوگوں نے کیوں غلط سمجھا ہے. ہیگل کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ لوگ تاریخ میں نہیں رہتے ہیں. تو 2000 سال پہلے جو ارسطو نے فارمولہ دیا تھا ضروری نہیں ہے کہ آج وہ اپلیکیبل ہو، وہ اس کے زمانے کے حساب سے ٹھیک تھا. تو تاریخ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ لوگ اپنے حال کے مطابق سلوشنز ڈھونڈتے ہیں، نئے حل تجویز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پرانی چیزیں یہ اپلائی کرتے رہتے ہیں. تو اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ تاریخ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا ہوا، ہر آدمی نے اپنے پریزنٹ سے ہی سیکھا ہے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ وہ ایک اور بحث ہے. اوبیسلی یہ بات مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تاریخ میں یہ بلڈ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میری یہ بحث نہیں ہے. میری یہ بحث ہے کہ ہیگل نے یہ بات کہی. اب اس کو کارل مارکس نے کیسے غلط سمجھا؟ دو اعتبار سے غلط سمجھا. ایک تو یہ کہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے، اگر ہم کارل مارکس کی اس بات کو ٹھیک سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ مادیت ہے اور وہ جدلیاتی ہے، وہ آپس میں ٹکراؤ ہے اس کا، تو پھر سوال یہ ہے کہ کارل مارکس نے جو نظریہ دیا ہے سوشلزم کی، جو شکل اس نے پیش کی ہے، وہ کیوں حتمی طور پہ ٹھیک ہے؟ تاریخ میں اگر یہ نظریہ بمقابلہ یہ نظریہ، اس کے بعد سنتھسس، اس کے بعد ایک نیا نظریہ بنا، پھر ایک اور نظریہ آیا، پھر ان کا پھر ان سنتھسس بنا وغیرہ وغیرہ، تو مارکسزم پہ آ کے ہم رک کیوں جائیں گے؟ نیچرل سی بات ہے کہ مارکسزم سے بھی ایک نظریہ سامنے آئے گا، ان کا پھر کوئی سنتھسس بنے گا، تو پھر بات آگے بڑھتی رہے گی. تو تاریخ سے مارکسزم نے بھی جو سیکھنے کی کوشش کی وہ غلط تھا، اس لیے کہ ہیگل خود جو کہتا ہے کہ تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. بھائی، وہ جو پہلے ہوتا آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو اپلائی کرو. تم جو کہتے ہو کہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سائنٹیفک طریقہ بتایا ہے دنیا کو سمجھنے کا. یہ سائنٹیفک طریقہ بھی اس سینس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تو آپ کنونشنل ہارڈ سائنس کی بات کرتے ہیں جو صرف مادے کے جہاں تک محدود ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ انسان کا کلچر مادے تک محدود نہیں ہوتا. کلچرز کے اندر نظریات ہوتے ہیں جس کی کوئی مادی پراپرٹی نہیں ہوا کرتی. کلچرز کے اندر تخیلات ہوتے ہیں، اس کے اندر شاعری ہوتی ہے، اس کا رجحان ہوتا ہے. یہ مادی چیزیں نہیں ہیں. ہاں، اس کا آرکیٹیکچر مادی ہو سکتا ہے کہ فلاں کلچر میں عمارات ایسی بنائی جاتی تھی، سڑکیں ایسی بنائی جاتی تھی. رومنز اینٹوں کی سڑکیں بناتے تھے، آج ہم ٹارمیک اس کی سڑک بناتے ہیں، لوگ اس کی سڑک بناتے ہیں. شور، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا تعلق مادیت کے ساتھ ہے. لیکن رومنز کا کیا طریقہ کار تھا غلامی کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، یہ نظریات تھے، یہ مادی چیزیں نہیں تھیں. نظریہ تھا نا، ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، وہ ایبسٹریکٹ چیز مادی تو نہیں ہوگی. تو اس لیے یہاں سے کارل مارکس سے بھی غلطی ہوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ انسان ہے، ہم اس وجہ سے کارل مارکس پہ تنقید نہیں کرتے کہ اس نے غلطی کر دی. سب انسان ہے، کر دیتے ہیں. دیٹ اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ تھنگ. مین چیز یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ کارل مارکس اصل میں کس چیز کو سولو کرنا چاہتا تھا، کون سا ایسا مسئلہ تھا جس کے حل کے لیے اس نے
یہ نظریہ پیش کیا. یہ سوال اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو لبرلزم اور مارکسزم کے باہمی تعلق کے حوالے سے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. کارل مارکس در حقیقت لبرلزم کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہتا تھا کہ لبرلز نے جو وعدہ کیا ہے کیپٹلزم کی جو اکانومی ہے، لبرل اکانومی نا، کیپٹلسٹ اکانومی، اس میں کیا وعدہ تھا؟ جاگیرداری ختم، فیکٹریاں لگیں گی، کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی، تنخواہیں ہوں گی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، عام آدمی کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی. کارل مارکس کے نزدیک یہ وعدہ بڑا زبردست تھا، لیکن اس کے اندر نقص یہ تھا کہ یہ کبھی ڈیلیور نہیں ہوا، کبھی یہ وعدہ لوگوں سے یہ پورا ہی نہیں کیا گیا. کیونکہ اب ہو یہ رہا تھا کہ دولت جو انڈسٹریلسٹ ہے، امیر آدمی ہے، کیونکہ وہ نئی انویسٹمنٹ کر سکتا تھا، نیا کارخانہ لگا سکتا، نئی فیکٹری لگا سکتا، نیا کاروبار بنا سکتا تھا، تو پیسہ اس کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے. جو عام آدمی ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ پہلے کسی جاگیردار کے پاس کام کرتا تھا، اب تمہاری فیکٹری میں کام کرتا ہے. فرق کیا ہوا بھائی؟ اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو کارل مارکس نے کہا کہ وعدہ تمہارا بڑا اچھا تھا، لیکن تم نے بے وفائی کی اپنے وعدے سے، وہ میں تمہیں پورا کر کے دیتا ہوں. یہاں سے پھر مارکسزم سامنے آتا. آئیڈیا کیا ہے مارکسزم کا؟ کہ ایک آئیڈیل مارکسسٹ پیور کمیونسٹ سوسائٹی جو دنیا میں کبھی نہیں بنی ہے، لیکن جس طرح وہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس کے اندر پیسہ نہیں ہوگا، کیش نہیں ہو، کیش لیس، جس کے اندر امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا، سب ایک طرح کی زندگی گزاریں گے، جس کے اندر طاقت کسی ایک خاص حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ سب کے پاس برابر طاقت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا تو آپ سوسائٹی کیسے چلاتے ہیں؟ تو کارل مارکس کا آئیڈیا یہ تھا، آسان الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ بارٹر ٹریڈ، لیکن کلچرل لیول پہ. بارٹر ٹریڈ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز ہے کہ میں آپ کے پاس گیا، آپ سے مجھے لرس سے دیسی گھی چاہیے، تو آج کل جو بھی ریٹ چل رہا ہے 3,000 4,000 روپے جو بھی ہے، میں نے آپ کو پیسے دیے، میں نے آپ سے خرید لیے. لیکن بارٹر ٹریڈ یہ ہے کہ یار میرے پاس گندم ہے، آپ وہ لے لیں، مجھے دیسی گھی دے دیں. اس کی ہم نے مقدار مقرر کر لی. بارٹر ٹریڈ، اس کے اندر کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا، آج بھی دنیا میں کئی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا تھا افراد کے دوران. کارل مارکس کا آئیڈیا تھا کہ یہی ہم کر لیتے ہیں کولیکٹیو پوری سوسائٹی پہ. آپ کسان ہیں، آپ کے پاس گندم ہے، وہ بھی سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہے. آپ گوالے ہیں، آپ کے پاس گائیں بھینسیں ہیں، دودھ زیادہ ہے، وہ سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہے. جس کو جو چاہیے لے لو بھائی، سب مل کے سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. گندم والا گندم پروڈیوس کر رہا ہے، مکئی والا وہ کر رہا ہے، دودھ والا وہ کر رہا ہے، فیکٹریوں وغیرہ میں جو کام کر رہے ہیں اس سے بھی سوسائٹی کے اندر ترقی ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں جتنی تھی کہ آئیڈیل یہ ہے ہمارے لیے. اب اس کے اندر کئی طرح کے مسائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں انسان کی نیچر، انسان کی فطرت کو انسان سے جدا کر دیا گیا. انسانی معاشرے کب ترقی کرتے ہیں؟ جب آپ کو ترقی کا صلہ ملتا ہے، محنت کا، معافی چاہتا ہوں، صلہ ملتا ہے. کہ میں محنت کروں گا مجھے اس کا صلہ ملے گا، تو یہ کمپٹیشن بنے گا بھائی، آپ بھی محنت کریں گے، میں بھی محنت کروں گا. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ جتنی مرضی محنت کریں ملے گا آپ کو گندم کے بدلے دودھ، کتنی گندم اگائیں گے آپ بھائی؟ کتنا دودھ پروڈیوس کریں گے آپ؟ اس سے زیادہ محنت کیوں کریں گے سوسائٹی کے لیے؟ پہلا پرابلم یہ. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ کارل مارکس نے ایک سوال اٹھایا جو کہ بڑا ہی زبردست سوال ہے، سوال کی حد تک بڑا اچھا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس کا جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے. سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کس نے حق دیا ہوا ہے کہ یہ جو زمین اتنی زیادہ ہے اس کے بڑے بڑے حصوں پہ کچھ لوگ قبضہ کر لیں؟ 100 مربع زمین ہے جی، پہلے اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، آج بھی 4 مربع 5. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یورپ میں تو جو جاگیرداری تھی نا وہ تو نیکسٹ لیول کی تھی. وہ تو کتنی کتنی زمین، کتنے کتنے 100 ایکڑ ایک ایک آدمی کے پاس ہوتے تھے، ایک ایک گھر کے ساتھ ہوتے تھے، ایک ایک گھر کے ساتھ کتنی زمین ہوتی تھی. آج بھی وہ گھر ہیں وہاں پہ، پوری زمینوں کے ساتھ بکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس نے لوگوں کو حق دیا ہے بھائی؟
کس نے حق دیا ہے کہ زمین کے اوپر کہ کچھ لوگ زمین کے اتنے بڑے بڑے حصوں پہ، اتنے بڑے بڑے رقبوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ نہ کریں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے جناب کارل مارکس صاحب، سوال آپ نے بڑا اچھا اٹھایا ہے. اب آتے ہیں اس کے جواب کی طرف. تو جواب اس کا کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انسان ہیں، زمین کو ان سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے. سولوشن ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو زمین ملے گی وہ کام کر لے گا. شور بھائی، جس کی زمین ہے نا وہ کرے. جی سر. جی درست بات کہ سب میں ایک طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس پہ ہم آتے ہیں 1 منٹ کے لیے. ابھی فوری طور پہ اس میں جو مسئلہ ہے، فوری طور پہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا ساری دنیا میں زمین ایک ہی کوالٹی کی ہوتی ہے؟ بھئی آپ نے سب کو برابر تقسیم کر دی. ایک کو آپ نے دے دی 4 ایکڑ دے دیا آپ نے ساہیوال سے، ایک کو 4 ایکڑ دے دیا آپ نے صحرائے گوپی سے. برابری ہو گئی بھائی، 4 ایکڑ تمہارے پاس ہے، 4 ایکڑ تمہارے پاس ہے. دیکھ کارل مارکس جیت گیا بھائی، بلے بلے. دیکھ تو یہ اس میں بے وقوفی کی بات ہے. چلیں ہم کارل مارکس کو مارجن دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد بنجر زمین نہیں تھی، صحرا نہیں تھے، دشت نہیں تھے، اس سے مراد جو فرٹائل لینڈ ہے، وہ قابل کاشت زمین ہے. ٹھیک ہے جناب، وہ بھی کر لیتے ہیں. اب ہمارے پاس اچھا فارمولہ آ گیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کے پاس فرٹائل زمین، قابل کاشت اراضی، سب کے پاس 1 ایکڑ آ گئی. اب کارل مارکس جیت گیا. تقسیم برابر ہو گئی نا سب کو. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اگلی نسل میں سب کے 2 بیٹے پیدا ہوں گے اور وہ آدھا ایکڑ سب کو ملے گی؟ اب کسی کے 5 بچے ہوں گے، کسی کے 2 ہوں گے، کسی کے نہیں ہوں گے، کسی کے 10 ہوں گے. تو اگلی نسل میں جب زمین ہم دوبارہ سے تقسیم کریں گے ان میں، تو سب کے پاس 1 ایکڑ تھی. اب کیا کریں؟ یا تو پھر یہ ہے کہ دوسری جنریشن میں پھر ساری زمین اکٹھی کریں. تو یار کوئی ایڈا تو ویلا کو نہیں ہوتا نا. یہ پریکٹیکل پرابلمس. اور یہ جو تھیم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ مارکسزم کے اندر آپ کو یہ پیٹرن نظر آئے گا کہ سوال وہ عام طور پہ بڑے اچھے اٹھاتے ہیں، اس کے جواب سوالوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مسئلہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ نظریہ کہیں کامیاب نہیں ہوتا. اور بھائی نے آگے ایک بات کہی کہ سب میں ایک طرح کی وہ ابیلٹی نہیں ہوتی، سب میں ایک طرح کی. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. کسی آدمی کا نیچرلی ذہن لوہار بننے کا ہے، انجینئر بننے کا ہے، پائلٹ بننے کا ہے. وہ کو زمینداری وہ دلچسپی نہیں ہے. وہ اچھا وکیل بن سکتا ہے. آپ اس کی فطرت کے خلاف آپ کو اس سے کام کرائیں گے. تو ایک تو اس میں پرابلم یہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ کہ جب سوسائٹی کے اندر آپ نے محنت کو ریوارڈ دینا چھوڑ دیا، تو آپ نے محنت ہی چھڑوا دی نا لوگوں سے. آپ اپنی طرف سے ایک فارمولہ لے کے آئے، مجھے سب سے زمین اکٹھی کرنی ہے، مجھے سب سے فصلیں اکٹھی کرنی ہے، مجھے سب سے جانور اکٹھے کرنے ہیں، پھر میں اس کو بالکل برابر میں تقسیم کر دوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی محنت کے بل بوتے پہ آگے نکل سکتا ہوں تو میں کوشش کروں گا. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ بھی کر لو تم آگے نہیں نکل سکتے، تو میں کیوں محنت کروں گا؟ جب میرا ریوارڈ ہی آپ نے چھین لیا ہے نا. بحیثیت مسلمان آپ کو یہ بات بڑی چیز سمجھ آئے گی. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. اچھا، اس وہی کچھ سے ہماری عام طور پہ اگلے جہاں کے حوالے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جنت ہے نا بھائی. ٹھیک ہے، فائن، یا اوکے. اور امیجن کرے کہ اللہ یہ کہے کہ تم کچھ بھی کر لو جو مرضی کرو بھائی، ملنا ملنا کچھ نہیں ہے تمہیں. انسان کی نیچر ہے نا بھائی، آپ اس کو جب بتائیں گے کہ تم محنت کرو گے فلاں چیز ملے گی. تو ایک تو اس میں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا. دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں،
اب ہم کارل مارکس کے سوالات کو ایڈریس کر رہے ہیں، کارل مارکس کے آئیڈیا کے اوپر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آج تو ابتدائیہ ہے، 2-3 لیکچر ہمیں لگیں گے یہ سارا مضمون کور کرتے کرتے، کہ یہ جو ہم ایک معاشرہ بنا رہے ہیں، ایک کلاس بنا رہے ہیں جس کے اندر کوئی امیر غریب یہ وہ سارا کچھ ہے ہی نہیں، سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کو کنٹرول کون کرے گا؟ اینی آئیڈیا کون کرے گا؟ کوئی حکمران ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا بھائی، حکمران کے بغیر کیسے کریں گے؟ تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر زمین کے حوالے سے کس نے لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ بڑے بڑے رقبوں پہ قبضہ کر لیں، تو معاشرہ چلانے کے حوالے سے کس نے حق دیا ہے کچھ لوگوں کا کہ سارے معاشرے کے وہ آقا بن جائیں؟ اب سمجھنے بات کو، آپ کے پاس کیا حق ہے کہ آپ حکمرانی میں آئیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ سوشلزم میں عام طور پہ یہ لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ بڑی سخت قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ لینن کو الیکشن جیت کے نہیں آیا ہوا تھا، اسٹالن کو الیکشن جیت کے نہیں آیا ہوا تھا، سارے قابض تھے، سارے قابض۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارکسزم کے اندر سے ہمیں شروع میں ہی یہ مسئلے نظر آ جاتے ہیں۔ پھر لینن، آپ جانتے ہیں لینن کو؟ مارکسزم کا جو آئیڈیا ہے کہ ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے، لینن وہ پہلا بندہ ہے جس نے وہ معاشرہ بنانے کی تگ و دو کی کوشش کی۔ خیال اینگلز کا اور کارل مارکس کا، اس کو حقیقت میں لے کے آنے والا پہلا آدمی لینن۔ 1917 میں سوویت یونین کی بنیاد رکھی گئی، یہ ان کا پہلا حکمران تھا سوویتس کا۔ اس سے پہلے سارز کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر وائٹ آرمی، ریڈ آرمی، جنگیں بہت ہوئی، میں اس تاریخ میں نہیں جا رہا۔ آخر کار 1917 میں لوگوں نے اپنی حکومت بنا لی، اور دنیا میں سوویت نظام بطور نظام 1917 سے لے کر 1991 تک رہا۔ 1917 سے 1991، یعنی کہ جس نے انسانیت کے سارے مسائل ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ نظام 100 سال بھی نہیں چلا۔ اور یہ میں آپ کو 1991 بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 1970 کی دہائی میں چائنا نے بھی اس نظام کی جو معیشت ہے اس نظام کی، وہ چھوڑ دی تھی، یعنی کہ 1970 کی دہائی میں یہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ اس کی تاریخ تھوڑی سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ آئیڈیا کیسے ایوولو ہوا۔ کارل مارکس کا خیال یہ تھا، یا جو آپ کہہ رہے کہ جو اوریجنل تھنکرز تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جو پہلی بار ہم نے حکومت کرنی ہے یہ بزور طاقت ہی ہوگی۔ اور یہ خیال اس لیے جسٹیفائڈ تھا کہ دیکھیں نا، آج آپ دنیا کے کسی ملک میں، مثال کے طور پہ امریکہ میں اگر کمیونزم آنا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس میں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں کا کسان، وہاں کا مزدور وائٹ ہاؤس جائے، بار کہے کہ دیکھیں سر، آپ اچھی حکومت نہیں کر رہے، حکومت ہمارے حوالے کر دیں، اور وہ آگے سے کہے کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا یار، باقی تم کرو، میں جا رہا ہوں؟ ویسا بھی کبھی ہوا؟ نہیں بھائی۔ تو جو مارکسزم کے اوریجنل تھنکرز تھے وہ بڑے کلیئر تھے اس بات پہ کہ یہ ہمیں چھیننی پڑے گی، یعنی کہ یہ حکومت بغیر تشدد کے نہیں آ سکتی۔ لینن اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں یہ چھیننی پڑے گی، بلکہ یہ چھین کے رکھنی پڑے گی۔ تو مارکس کا آئیڈیا، اوریجنل تھنکرز کا آئیڈیا، وہ آئیڈیا تھیوری کی حد تک تھا، لیکن اس نے چونکہ اس کو ریالٹی میں لے کے آیا ہوا تھا، یہ ان کا پہلا حکمران تھا، اس کو کلک کر گئی یہ بات کہ اس کو تو ایسا نہیں ہے کہ چھین کے لے کے اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں کو حقوق دینا شروع کر، نہیں بھائی، یہ زبردستی لوگوں پہ مسلط کی جائے گی تو یہ نظام چلے گا۔ اس نے بالکل یہی کیا، بڑی تعداد میں بندے مروائے۔ سینٹرل ایشیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سوویت یونین کا حصہ نہیں تھے، پرانے سار کا تھے، لیکن یہ سوویت یونین کا حصہ نہیں تھے۔ ان پہ آ کے قبضہ کیا، بزور طاقت ان کو اپنے نظام میں لے کے آئے۔ جو پرانا رشیا تھا اس کے اوپر سوویت اور پھر اس کے آگے پیچھے کی جو ریاستیں تھیں ان پہ قبضے کیے، اپنا نظام لے کے آئے۔ ایک دو جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ۔
لیکن اس نظام سے کیا ہوا؟ جو وہ ترقی کی باتیں کرتے تھے کہ اس سے اتنی ترقی ہو جائے گی، وہ ان کے خوابوں خیالوں میں تو تھی، لیکن حقیقت میں وہ ترقی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سوویتس کے ساتھ آپ کو ایک چیز ملے گی، مارکسسٹ کے ساتھ، کہ مارکسزم دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی گیا ہے، سوشلزم دنیا میں جہاں جہاں گیا ہے، آپ کو پچھلی صدی میں وہاں پہ بھوک ضرور ملے گی، قحط۔ اور وہ قحط ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے نہیں ہے، میں اس قحط کی بات کر رہا ہوں جو اپنی شدید ترین قسم میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگوں کا بھوک سے مر جانا۔ اس کے لیے میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے اس کی کازک فیمن یا قحط قازقستان۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق 15 لاکھ سے لے کر 22 لاکھ تک بندہ وہاں پہ بھوک سے مرا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ کسی کو گولی مار دینا بڑی بری بات ہوتی ہے، لیکن وہ ایک انسٹنٹینیس بات ہے، گولی لگی بندہ مر گیا، بات ختم۔ بھوک سے بندہ لمحہ بلمحہ مرتا ہے، اور اس کی موت کی شدت اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں مر رہا ہوتا، اپنی بیٹی کو بھی مرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی مرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کو بھی، اپنے باپ کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، بہن سب کو۔ تو وہ تکلیف اس کی تکلیفوں میں اور اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں، یا شرم نہیں آتی ہمارے پاکستانی مارکسسٹ کو جو پاکستان میں مارکسزم لے کے آنا چاہتے ہیں؟ ان کی تاریخ میں یہ ایک بار نہیں ہوا، ہزاروں بار ہوا ہے کہ گھر کا مرد یا گھر کے مرد کہہ لیجئے، یعنی کہ باپ ہے، ساتھ 2-3 بیٹے ہیں، وہ باہر گئے ہیں کہ کہیں سے کیسے بھی کر کے کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کے ہم آ جائیں، کہ فاقے ہیں ہر طرف، فاقے۔ وہ سارا دن آگے پیچھے محنت مشقت کرتے، گردش کرتے کرتے کہیں سے مجھے کچھ کھانے کو مل جائے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جاؤں، اور وہ گھر واپس آئیں تو آگے سے ان کی بیوی کہے کہ آج دوسرا چھوٹا بیٹا بھی مر گیا بھوک سے۔ یہ 1-2 دفعہ کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ ہے قحط قازقستان۔ اس کے بعد ہے ہولوڈومور، کہ سوویتس نے یہ پالیسی بنائی جسے کہتے ہیں کلیکٹیوائزیشن۔ کلیکٹیوائزیشن آسان الفاظ میں کہہ لے کہ جو پیداوار ہے، گندم ہے، جو بھی کھیت سے آتی ہے، اس کی زبردستی وصولی۔ آئیڈیا یہ تھا کہ یہ تمہارے کھیت ہے، تم نے محنت کی ہے، ہم زبردستی اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو تقسیم کریں گے آگے۔ اس سے جو قحط پیدا ہوا، مختلف اعداد و شمار کے مطابق، یوکرین کی میں بات کر رہا ہوں، 37 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ بندہ بھوک سے مرا، بھوک سے۔ دیکھیں، یہ اتنا ظالم نظام ہے، اتنا ظالم نظام ہے یہ، کہ ایک آدھی دفعہ ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یار مس مینجمنٹ ہو جائے گی۔ یہ تو جہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ چیز ضرور نظر آتی ہے۔ آپ نے کازک فیمن بھی دیکھ لیا، آپ نے ہولوڈومور بھی دیکھ لیا، پھر چائنا میں گریٹ لیپ فارورڈ، ایک نئی تحریک، نئی موومنٹ، نئی اسکیم، نیا پیراڈائم چائنیز لے کے آئے۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 4.5 کروڑ بندہ وہاں بھوک سے مرا ہے۔ یہ امیجن دیٹ، دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جن کی اتنی آبادی نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ میں یہاں پہ، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن کے لیے کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ انجینئر مرزا کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس ظالم نظام کے جو پرپوننٹس تھے، لینن وغیرہ والے، یہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے نظریات وہی ہیں جو اسلام کے ہیں۔ یہ ملحد ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سوشلسٹ کا ملحد ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ ان کے آرکائیوز میں لکھی ہے، آج بھی لکھی ہے کہ ایز اے رول ہر سوشلسٹ کا ملحد ہونا ضروری ہے۔ میں نے بھی ریسنٹ ایک ویڈیو بھی بنایا ہے جس میں ایکسپلین کیا ہے کہ ان کے دماغ کا حصہ جس کا تعلق ہمدردی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کسی انسان کے ساتھ جو ایک انسانی سطح پہ تعلق ہوتا ہے، ان کا وہ حصہ شٹ آف ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس کا تعلق منطق کے ساتھ ہے، ڈیٹا کے ساتھ ہے، وہ
ان کا آن ہوا ہوا ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بندے مرے، اچھا کھانا کتنا بچا کتنے لوگوں کے لیے، وہ جو بندے مر گئے ان کے نزدیک وہ کوئی میٹر نہیں کرتے۔ اور یہ چائنا میں یہ مطلب ماؤ کی تقریروں میں آپ کو ملے گا کہ اگر آدھا چائنا مر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، باقی آدھا چائنا تو کھائے گا نا، اگر تمہیں بندے مار رہے ہیں تو مارو، دیکھنا زیادہ نہ مار دینا، یہ ماؤ کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ تو ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، آج ہمارا شارٹ لیکچر تھا، اس کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے، زیادہ میں اس کو بات کو میں نہیں آئے پھیلانا چاہتا۔ جو آج ہم نے سمری اس کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم میں بنیادی چھوٹے چھوٹے فرق کیا ہیں۔ مارکسزم سوشلزم کی ایک خاص رینڈیشن ہے، خاص قسم ہے، اور اس کے اندر کچھ بہت اچھے سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن ان کے جوابات ان سوالوں سے زیادہ بھیانک ہیں، یا ان صورتحال سے زیادہ بھیانک ہیں جس سے وہ سوال ابھرے تھے، اور یہ کہ یہ اپنے ہی وزن کے نیچے یہ کولیپس کر جاتا ہے، اور یہ کہ اس کے اندر سختی اور جبر اتنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان سے ترقی کرنے کا انسینٹو لے لیا جاتا ہے، بلکہ ایسے جبر سے اس کو نافذ کیا جاتا ہے، ایسے جبر سے نافذ کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ جاتا ہے وہاں پہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ ان الفاظ پہ آج کا لیکچر کرتے ہیں ہم سم اپ۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم ہم جب اپنے پورے ٹائم سے سٹارٹ کریں گے تو ہم مارکسزم کی تھوڑی سی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کہ 1917 سے لے کر 1991 تک یہ کن کن ملکوں میں گیا، وہاں پہ کیسے کیسے گیا، اور بالآخر 1991 میں یہ کیوں کولیپس ہوا، ہم کوشش کریں گے کہ اگر یہ اگلے لیکچر میں ہمارا سم اپ نہ ہو سکا تو اس سے اگلے تک ہم جائیں گے، لیکن کوشش میری یہ ہے کہ سوشلزم والا جو ہے مارکسزم والا حصہ یہ ہم ختم کر کے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ان کی فیوژن پہ، پھر اس کے بعد فیمنزم اینڈ سو فورتھ، باقی چیزوں پہ۔ آج کے لیے اجازت چاہوں گا آپ سے، بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔